یعنی اس کو اسلام میں سے یہ چیز اس کو ملی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لے کے اور جس کو جب چاہیں گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے قتل کر دیں، اور یہ اس کو بات اسلام کی اچھی لگی ہے، تو یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باکسر اینڈریو ٹیٹ ایکسپٹ اسلام اینڈ ایڈوائز آف انجینئر محمد علی مرزا۔ تو اس ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا نے اسلام قبول یا ایکسپٹ جو بھی انہوں نے کیا ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں بتائی ہے کہ ان کے اسلام قبول کرنے کا جو معاملہ ہے یا ایکسیپٹ کرنے کا، وہ کیا پسند آیا انہیں جو وہ اسلام کے طرف مائل ہوئے ہیں اور ایکسیپٹ کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، اور وہ آپ بھی اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اس باکسر کا جو انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کرنے کا جو معاملہ رکھا ہے، انہیں کیا اسلام میں کیا چیز پسند آئی، اور اللہ ہم سب کو اسلام قبول کرنے کی توفیق کرے، وہ بھی سچے دل سے، اور اللہ پر یقین رکھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پکا عقیدہ ہو اسلام قبول کرنے کا، اور جو بھی اس ویڈیو میں علی مرزا نے بتایا ہے آپ خود بھی سنیں سمجھیں۔ آمین ثم آمین۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام آپ کو ایک خدا کا تعارف دیتا ہے۔ اسلام آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے گائیڈ لائنز دیتا ہے کہ آپ نے 24 گھنٹے کی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اسلام خاندانی نظام کو کس طریقے سے اچھے طریقے سے اسٹیبلش کرنا ہے، اس کا بتاتا ہے۔ تو یہ وہ خوبیاں ہیں جس کی اسلام کا یعنی جو چہرہ ہے وہ یہ ہے، نہ کہ یہ کہ آپ جناب کوئی شخص کے کہ جی وہ مجھے اسلام کی یہ چیز بڑی پسند آئی ہے کہ جی وہ لوگوں کو جب سولی دیا جائے تو مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ اب ایک عام آدمی سنے گا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، تو بھئی اس کے پیچھے پوری ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ فساد فی الارض کرنے والوں کی سزا ہے۔ پھر فساد فی الارض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو خدا کے لیے اس طریقے سے پریزنٹ نہ کیا کرے کہ جسے کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرے، اور وہ اس میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی جیزس کرائسٹ کی گستاخی کرنے والا تو بچ کے نکل جاتا ہے۔ بھائی ہمارے نزدیک جیزس کرائسٹ کی گستاخی کرنا بھی اتنا ہی بڑا کفر ہے جتنا رسول اللہ کی گستاخی کرنا۔ ہم عزت احترام میں جیزس کرائسٹ، موزز یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام یا محمد رسول اللہ علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں عزت کے اعتبار سے۔ اللہ کے حضور جو مراتب کا فرق ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں۔ لا نفرق بین احد من رسولی، اسے کہا جاتا ہے تفریق بین الرسل۔ تفریق بین الرسل اسلام میں کوئی نہیں ہے، تمام رسولوں پہ آپ نے ایمان لے کے آنا ہے۔ ہاں تفضیل بین الرسل ہے کہ اللہ کے حضور مراتب ہیں، وہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اجمعین۔ لیکن ایمان لانے میں تمام پیغمبروں پہ ایمان لانا یہ فرض ہے۔ تو آپ نے کوئی خوبصورتی پیش کرنی ہے تو یہ کریں کہ دیکھیں ہم تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر کے کفر اختیار کیا، کرسچنز نے محمد رسول اللہ کا انکار کر کے کفر اختیار کیا، لیکن ہم تمام پیغمبروں کے ماننے والے ہیں۔ بظاہر بعض اوقات غالی قسم کے جو کرسچنز ہیں انہوں نے نبی الاسلام کی گستاخیاں کی، ویسے تو وہ نام کے کرسچنز ہیں، وہ ایتھیسٹ ہیں یا گستاخانہ خاکے بنائے، تو ہم کبھی بھی اس کے ریونج میں جیزس کرائسٹ کا خاکہ نہیں بنائیں گے۔ ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ ابن مریم کا کوئی خاکہ اس طرح توہین آمیز قسم کا بنائے کہ داڑھی میں بام دکھائے، وہ بھی اتنا بڑا گستاخ ہے، اور اسے بھی قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا جتنا بڑا گستاخ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح کا گستاخانہ کارٹون یا خاکہ بنانے والا ہے۔ تو اس قسم کی جذباتی باتیں کر کے لوگوں کو ابھارنا یا یہ کہنا، تو یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی پھر میں وہ پھر بیان نہیں یہاں کرنا چاہتا، وہ پھر ایک لوگوں کے لیے تکلیف دہ چیز بن جائے گی کہ اگر کسی کو واقعی رسول اللہ کے ساتھ محبت ہے تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنے فیصد مسلمان پڑھتے ہیں، عشق رسول کا تو دم بھرتے ہیں، اور وہی پیغمبر کہہ رہا ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے، صحیح مسلم کی حدیث 246، اور اس سے بڑھ کر قرآن میں آیا سورہ روم کی آیت نمبر 31، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا۔ تو اسلام کی یعنی وہ والی خوبیاں پریزنٹ کریں جو خوبیاں ہیں، جو جذباتی ڈاکٹرن کو وہ لے کے چل رہے ہیں اور ایکسٹرا جوڈیشل معاملات کو لے کے چلتے ہیں، ان کو آپ خوبی بنا کے تو نہ پیش کریں میرے بھائی۔ تو مجھے بڑا یعنی ایک بڑی حیران کن ایک چیز نظر آتی ہے کہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کو اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں گے تو کل کو آپ کو کوئی اور کسی لیڈر کے ماننے والے اس سے زیادہ سٹرانگ مل گئے تو آپ کیا اس مذہب کو اختیار کر لیں گے؟ یعنی پھر اس کا مطلب ہے علم کی بنیاد پہ تو آپ نے اسلام نہ قبول کیا۔ یعنی جو نازی تھے جرمنی کے، وہ ہٹلر کے بارے میں جو نظریہ رکھتے تھے، اور اس سے بڑھ کے جو جاپان کا شہنشاہ تھا، ٹھیک ہے، اس کے لیے تو ہزاروں لوگوں نے اپنے سینوں پہ بم باندھ کے امریکن فوج کو پسپا کر دیا تھا جاپان کے اندر، دوسری جنگ عظیم کے اندر، تنگ آ کے پھر امریکہ کو جو ہے وہ ایٹم بم مارنا پڑا کہ اتنے کمیٹڈ لوگ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کے لیے جان دیں گے تو ہماری جان ہے ہی اس لیے کہ ہم اپنے شہنشاہ کے لیے دیں، وہ ان کو فراڈ کر کے کرتا رہا۔ آپ لوگوں کے یعنی پوری اسلامک ہسٹری کے خودکش حملے اتنے نہیں ہیں جتنے وہ ایک دن میں جاپنیز کرتے تھے اور اپنے شہنشاہ کے لیے جان دے دیتے تھے، تو پھر اس شہنشاہ کا مذہب آپ اختیار کر لیں گے، اس کو آپ جو ہے پروفٹ مان لیں گے، یہ کون سی دلیل ہے؟ اس طرح کے دلائل کو نہ پیش کیا کریں، نہ اس طرح کی کوئی دلیل جو ہے وہ، ورنہ تو اگر یہی آپ نے دلیل بنانی، کیا نبی علیہ السلام نے اس چیز کو دلیل بنایا ہے اپنی نبوت کی کہ میرے ساتھ اس طرح کی جذباتی عقیدت جو لوگ رکھتے ہیں تو یہ اسلام کے سچ ہونے کی دلیل ہے؟ تو اس طرح کی جذباتی ڈاکٹرن کی بجائے آپ علمی طریقے سے لوگوں کے سامنے مقدمے کو رکھا کریں، جذباتی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ہم تو بالکل ایگری نہیں کرتے اس چیز کے ساتھ کہ کوئی شخص جس کا دل کرے جس وقت مرضی کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے قانون ہاتھوں میں لے لے۔ اب اسی غیر مسلم سے میں پوچھوں گی، جتنے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں زیادہ تک تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں، تو میں ان کو بتاؤں کہ پاکستان تو 70% مسلمان جو ہے وہ تم لوگوں کو واجب القتل اور نجدی اور گستاخ رسول سمجھتے ہیں، تو تیرا ایمان وہ نکال دیں گے پکڑ کے سارا۔ وہ تو رفع الیدین کرنے والوں کو کیا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو توحید کی بات بھی سننا چاہتے ہیں، تو اسے وہ بھی ہاتھ نہیں نہ لگے، جن کو ہاتھ لگے ان کو پتا ہے۔ عبد الرحیم گرین جو ہے وہ جب آیا تھا پاکستان، وہ کہتا ہے مجھے بتایا گیا تھا پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، وہ کہتا ہے معذرت کے ساتھ دنیا میں شرک کا اگر کوئی اڈا ہے تو پاکستان ہے۔ پھر اس نے جو نقشہ کھینچا کہ یار کوئی گلی نہیں بچی ہوئی جہاں مزار نہ بنے ہو، یہ کس اسلام کو فالو کر رہے ہیں؟ تو میرا یہ بھی اگر پاکستان آ کے کہیں رفع الیدین سے نماز پڑھے نا کسی بریلویوں کی مسجد میں، اونچی آمین کے نا دیوبندیوں کی مسجد میں، تو اس سے سارا پتہ چل جائے گا کتنا عشق رسول ہے ادھر عوام کے اندر۔ چھوڑ دیں یار یہ کہانیاں کرانی چھوڑیں، اللہ کے بندو نکلو ان چیزوں سے باہر، خدا کے لیے کیا آپ لوگ اسلام کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ باقی جو یہ کہا کہ آپ کے سامنے کوئی نبی علیہ السلام کو گالی دے، میرے بھائی آپ کے سامنے لوگ اللہ کو گالی دے رہے ہیں، ہم سے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ جو اللہ کو گالی دے تو اس کا کیا کیا جائے۔ کرسچنز جو کہتے ہیں خدا نے بیٹا جنا، یہ ہمارے رب کو گالی ہے۔ سورہ مریم میں قریب آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اتنی سخت بات ہے اللہ کے بارے میں، اتنی بڑی گالی ہے کہ اگر آسمان کے احساسات ہوتے وہ پھٹ جاتا، زمین شک ہو جاتی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے کہ یہ کہہ رہے ہیں رحمان نے بیٹا جنا۔ تو سرکار 2.25 ارب کرسچن نہیں ہے دنیا میں، جن میں 1 ارب جو ہے کیتھولک ہیں، وہ کہہ رہے ہیں رحمان کا بیٹا ہے، اور
جو باقی 70-80 کروڑ ہیں وہ تو اس سے بھی بڑا شرک کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. پروٹیسٹنٹ تو کہہ رہے ہیں وہ خدا جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم، خدا جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں دنیا میں آ گیا. تو ہم لوگ تو مطلب ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. 25 دسمبر کی چھٹی بھی ہم کرسمس کی انجوائے کر رہے ہیں سب کچھ. وہاں ہمارا خون کیوں نہیں کھولتا کہ یہ ہمارے رب کو گالیاں دے رہے ہیں؟ وہاں کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے جی ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے ان کو سمجھانا ہے کہ یہ توحید نہیں ہے. تو سرکار یہاں پہ بھی یہی ہے، اگر کوئی شخص رسول اللہ کو گالی دے رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ تمہیں جس پروفٹ کا تعارف نبی الاسلام کے دشمنوں نے غلط کروایا، اس میں کچھ مسلمانوں کا بھی دخل ہے، ان کی حرکتوں کا، اور سب سے بڑی جو اس میں شیطنت ہے وہ تو شیطان لعین کی ہے، جن کے اعلی کار بننے والے وہ کفار ہیں جو رسول اللہ کی شخصیت کو ملائن کرتے ہیں. تو لوگوں کے سامنے نبی الاسلام کا تعارف رکھا جائے کہ آپ علیہ السلام وہ شخصیت ہے جنہوں نے انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نکالا ہے. اسلام کی وہ پکچر پیش کریں جو ریل پکچر ہے. یہ خدا کے لیے یہ آپ لوگ اس طرح کی کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، اس طرح کے خطرناک کھیل کھیل کے. ورنہ اگر آپ یہی معیار رکھیں گے نا کہ جی صحابہ کرام نے دنیا فتح کی، تو جناب چنگیز خان کی فتوحات صحابہ کرام سے بھی زیادہ ہے. پھر یہ دلیل ہوگی؟ نہیں. چنگیز خان کی لیگیسی کوئی نہیں ہے، ہمارے نبی کی لیگیسی ہے. پوری دنیا میں انقلاب ہے. آج بھی ملینز آف پیپل وہی توحید رکھتے ہیں جو نبی اسلام اپنی امت کو دے کے گئے ہیں. کسی اور لیڈر کے ماننے والوں میں یہ والا معاملہ نہیں ہے. صرف 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے، 70,000 صحابہ ان کے مرتد ہو گئے تھے، بچڑے کو خدا بنا لیا تھا. یہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے کہ آج نبی کو گئے ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں. آج بھی ملینز آف پیپل اسی سخت توحید کے اوپر ہیں، ایک خدا میں بلیو کرنے والے ہیں، اور کوئی اس اعتبار سے پولوشن نہیں کرتے. نہ کسی پیغمبر کو شریک کرتے ہیں، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی بابے کو، نہ کسی فرشتے کو. ایک خدا کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں. یہ ہے ہمارے دین کی خوبی. تو اس طرح کی چیزوں کو پریزنٹ کیا کریں. وہ چیزیں آپ پریزنٹ نہ کریں جو اس سے ورسٹ فارم میں وہ دوسری جگہ پہ بھی دکھا دیں گے. پھر آپ لوگ کیا کریں گے مجھے بتائیں؟ وہی دلائل وہ ادھر رکھ دیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ وہ چیزیں رکھیں جس میں اسلام کی یونیکنیس ہے. باقی جو اس طرح کی جو خطرناک چیزیں آپ پیش کرتے ہیں، میں خطرناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہوتی ہیں. یہ ایک پوری ڈاکٹرن ہوتی ہے. اس طریقے سے نہیں کوئی قانون کو ہاتھ میں لے سکتا. اب کئی کرسچن مسلمان ہوئے ہیں، وہ جب جمعے کی نماز کے لیے گئے ہیں بریلویوں کی مسجد میں، یورپ میں، امریکہ میں، اور ادھر انہوں نے وہی دیکھا کہ انہوں نے یہ تو بالکل ایک مجھے بندے نے خود واقعہ سنایا. اس نے کہا وہ کرسچن جو ہے وہ خطیب سے لڑ پڑا. اس نے کہا یار جو کچھ ہم جیزس کرائسٹ کو سمجھتے تھے تم محمد رسول اللہ کو بھی وہی کچھ سمجھ رہے ہو، تو مجھے فرق کیا ہوا؟ تم تو اس توحید کے اوپر نہیں ہو جو قرآن کے اندر آئی ہوئی ہے. تم نے تو منی گاڈ بنا دیا ہوا پروفٹ کو. تو یہ توحید تو قرآن میں نہیں آئی ہے، تو مجھے کیا ملا ہے اسلام قبول کر کے؟ تو یہ کچھ بھی ہے یہ بھی ذرا بتائیں لوگوں کو. اسلام کتابوں کے اندر ہے، فرقوں میں، بابوں میں نہیں ہے. ایک بڑا تلخ یعنی ایک چیز ہے. اور جب ہم یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں تو وہ جو چند ایک بیچارے نااہل قسم کے لوگ ہیں جو اپنے ذوق میں سمجھتے ہیں کہ اسلام کی خدمت یہ ہے کہ بھئی آپ نے مسلمانوں کے ہر برے کرتوت کے اوپر پردہ ڈالنا ہے تاکہ جب غیر مسلم مسلمان ہو تو اسے پتہ چلے کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں. نہیں، آپ نے لوگوں کو کلیئر کٹ بتانا ہے کہ بھئی اسلام یہ ہے، مسلمان یہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اسلام قبول کریں گے تو مسلمان کی مسجد میں پھر آپ اونچی آمین کہیں گے، رفع الیدین کریں گے، تو وہ مسلمان جو انہی کتابوں کا ماننے والا ہے سب سے پہلے آپ کے اوپر چڑھ دوڑے گا، آپ کو مسجد سے باہر نکال دے گا. تو آپ نے اس کے لیے تیار رہنا ہے، کیونکہ یہ اس نبی کے ماننے والے صرف نام کی حد تک ہے، اس کی تعلیمات کو ماننے والے یہ کوئی نہیں ہے. تو غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرتے وقت یہ ساری چیزیں بتایا کریں. اسی لیے تو لوگ دیکھیں جب کئی سال پہلے ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں، بیچارے بھٹکتے رہے ہیں، اینڈ پہ آگے ہمارے پلیٹ فارم پہ ان کو سمجھ آئی ہے. کتنے لائف سٹوریز میں آگے لوگ باتیں بتا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب تک پہنچے تو پتہ چلا کہ یار یہ مسئلہ ہمارا حل ہوا ہے. ہم تو مسلمان ہو کے مصیبت میں پڑ گئے کہ ہم نے سنی بننا ہے، شیعہ بننا ہے، دیوبندی بننا ہے، وہابی بننا ہے. ایک دوسرے کے پیچھے نمازوں کے قائل نہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. وہ تو انجینئر صاحب نے بتایا کہ بھائی کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور ہے.
اس لیے میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے فضل سے جو اسلام کی خدمت اس دور میں اس پلیٹ فارم سے ہوئی ہے، اس کی مثال پیش کرنا ناممکن ہے، کیونکہ باقی سب لوگ جو ہے وہ اپنے کرتوتوں کے پر پردہ ڈالتے ہیں۔ ہم بالکل لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بکش دین یہ ہے، پریکٹیکل جو یہ دین چل رہا ہے یہ بکش دین نہیں ہے، بالکل یہ دین کے نام کے اوپر دبا ہے، یہ لوگ دین کو بیچ کے کھا رہے ہیں، جس طرح یہود و نصارہ کے علماء نے اللہ کی آیات چند ٹکوں کے عوض بیچ دی تھی، یہ لوگ بھی دین کو بیچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں بڑا حیران ہوں۔ ابھی خیر اس کی زندگی میں اور امتحان بھی آئیں گے، وہ جو نان مسلم کی بات ہوئی، تو آپ کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کرے، نبی علیہ السلام کا تعارف پیش کرے۔ باقی جہاں اسلامی حکومت ہوگی، جہاں اسلامی قوانین ہوں گے، تو جوڈیشری کے تھرو آپ نے معاملات کو لے کے چلنا ہے، قانون کو آپ نے ہاتھ میں نہیں لینا۔ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ادروائز یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اور انڈیا میں ان مسلمانوں کی اکثریت ہے جو دیوبند کو، اہل حدیث کو اور شیعہ کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں۔ اگر ان کے ہاتھ حکومت آ گئی تو وہ آپ سب لوگوں کو شہادت کے رتبے پہ فائز کریں گے رسول اللہ کے نام کے اوپر، تو لہٰذا ایسے کسی سسٹم کو سپورٹ نہ کریں۔ یہ جب ممتاز قادری والا ایشو ہوا تھا، مجھے ایک اہل حدیث عالم نے فون کیا کہ جی ہم یہاں اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یار اللہ سے ڈرو، یہ تم اپنا غائبانہ نماز جنازہ پڑھو گے؟ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا آج ممتاز قادری زندہ ہو جائے اور میں بتاؤں کہ یہ وہابی ہے تو وہ سب سے پہلے تمہیں برسٹ مار کے تو قتل کرے گا، گستاخ رسول سمجھتے ہیں نجدیوں کو۔ احمد بریلوی نے لکھا یہ مرتد ہے، دیوبند بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی، اور یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے۔ تو میں نے کہا وہ ممتاز قادری کا جو جنازہ پڑھ رہے ہو تم اپنا جنازہ پڑھ رہے ہو گے، یہ کیا تم امت کو سکھا رہے ہو کہ قانون کو ہاتھ میں لینا ہے؟ پھر بعد میں تو خیر الیاس قادری صاحب کو بھی سمجھ آ گئی، اور الیاس قادری صاحب کے نام کے اوپر یہ جو کچھ ہوا، ممتاز قادری جو ہے وہ ان کا مرید تھا، انہوں نے اعلان برات کیا۔ پھر ادے پور میں جو کچھ ہوا وہ تو الیاس قادری صاحب کی ویڈیو آ گئی کہ بھائی میری کوئی ایسی تعلیمات نہیں ہے کہ اس طرح کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں لے کے تو گستاخی کے نام پہ دوسروں کو قتل کرنا شروع کر دے۔ بالکل انہوں نے کہا اس کی کوئی، حالانکہ وہ تو ہندو کو قتل کیا تھا، تو الیاس قادری صاحب نے کہا یہ بھی غلط ہوا ہے، تو مسلمان کو، کلمہ کو قتل کرنا تو یہ کسی کے نزدیک بھی جائز ہے۔ خود احمد بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے کہ اس طرح آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، لیکن پریکٹیکلی تو اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں بریلوی چلی گئی، علمان الحفیظ، اللہ ہی یعنی اس قسم کے جذباتی مسلمانوں کے شر سے باقی مسلمانوں کو بچائے جی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی نیکسٹ۔